بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور شریعت دو گواہیاں مانگتی تو بخاری شریف جیسی معتبر مانے جانے والی کتاب میں موجود ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے ایک فرزند جو ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھے، مولانا شہاب صاحب تشریف فرمائے تصدیق فرمائیں گے، ان کا انتقال ہوا، وہ بینائی واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ عزائے معصوم میں، غم معصوم میں امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ غم معصوم میں رونے سے امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ جس کے غم میں رونے سے آنکھوں کی روشنی واپس گئی، اسی کے کرتے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ اس کا مطلب غم معصوم میں امتحان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 برس سے ہم اپنے مولا حسین کے غم میں، مولا حسین کی عزا میں اپنی دولت لٹاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، مولا کے نام پر اپنی دولت لٹاتے ہیں، مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد محمد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جزاک اللہ، زندہ باد۔ اتنی دولت لٹائی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ وجہ وہی پرانی ہے، وجہ وہی پرانی ہے۔ جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ دولت اٹھاتے ہیں عشق حسین کی وجہ سے، واپس پاتے ہیں عطا حسین کی وجہ سے۔ بھائی شکیل بھائی، مجھے کاظم بھائی کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شے کا آزادار لٹا دیتا۔ صلوات بھیجے محمد محمد، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد۔ عزیزو، یہ پہچان ہے صاحبان عرفان کی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگ خطبہ نے یہ جو مجلس کا طریقہ رکھا ہے، دیکھیے میں بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں یا اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں۔ ممبر ذکر اہل بیت کے لیے، اپنی ذات کی صفائی یا اپنے دشمن کی ذلت کے لیے نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیکن عزیزو، اس سے اس باتوں کو بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ رکھا گیا ہے فضائل و مسائل، یہ اس لیے کہ معرفت کا ذریعہ فضائل ہیں۔ بھائی رونا کب آتا ہے؟ میرے پردادا کا ذکر ہوتا ہے میں نہیں روتا، میرے دادا کا ذکر ہوتا ہے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اس لیے کہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہی نہیں۔ باپ کا نام آئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آدمی روتا انہی پہ جنہیں پہچانتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ بھائی یہ جو فضائل رکھے گئے ہیں، یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ فضائل کے ذریعے معرفت پیدا ہوتی ہے، جزاک اللہ۔ فضائل کے ذریعے عرفان پیدا ہوتا ہے، فضائل کے ذریعے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے سمجھا جائے کہ کن پر رونا ہے، یہ کن کا گھر اجڑ گیا، یہ کس کے دروازے پر آگ لگا دی گئی، یہ کس بی بی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، یہ کون شہزادہ مار ڈالا گیا، یہ کس کے گلے میں رسی باندھی گئی، یہ کس دروازے پر گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ کون نانا کی قبر سے لپٹ کے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ نانا خدا حافظ، یہ کون ماں کی قبر پر بلک رہا ہے کہ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ اہل خاندان کے لیے، مرحوم کے بیٹوں، مرحومہ کے شوہر و متعلقین کے لیے بڑے غم کا موقع ہے۔ ایک گھر میں مہینے بھر کے اندر اندر بھائی بہن کا جنازہ اٹھے، بڑی سخت منزل ہوتی ہے، کہنا آسان ہے لیکن برداشت کرنا۔ اللہ توفیق صبر عطا کرے مرحوم و مرحومہ کے تمام متعلقین کو۔ پھر میں نے شاید، مجھے نہیں یاد آتا، اتنی مجلسیں پڑھتا ہوں،
آپ لوگوں کی دعاؤں مولا کے صدقے سے کہ یاد ہی نہیں رہتا کبھی کبھی کہ کہاں کیا پڑھا تھا، میں نے کہیں پڑھا تھا مجھے نہیں یاد، کہ بھائی بہن کا رشتہ بڑا عجیب و غریب رشتہ ہے۔ قرآن میں اگر آپ غور کیجئے تو بہت سے رشتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ بھائی بہن کا رشتہ اتنا عجیب ہے کہ جب جناب موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی والدہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور ان کی والدہ کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ذکر یہ ہو رہا ہے کہ ماں پر وحی نازل ہوئی، مادر موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ کو صندوق میں لٹاؤ اور دریا کے حوالے کر کے گھر آ جاؤ، تو مادر موسیٰ تو موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے گھر میں واپس آ گئیں، لیکن جناب موسیٰ کی بہن واپس نہیں آئیں۔ لکھا ہے جدھر جدھر بھائی کا تابوت جا رہا تھا، جدھر جدھر بھائی کا صندوق جا رہا تھا، دریا کے کنارے کنارے موسیٰ کی بہن بھی چلی جا رہی تھی۔ تابوت موجوں کے سینے پر تھا اور نام تھا جناب موسیٰ کی بہن کا کلثوم۔ لکھا ہے کلثوم دریا کے کنارے کنارے جا رہی ہیں، ادھر لہریں اپنا سر اٹھاتی ہیں، ادھر بہن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ اور پھر وہ صندوق فرعون کے محل کی دیوار کے قریب پہنچا اور آسیہ نے حکم دیا کہ صندوق کو اندر لایا جائے۔ فرعون نے بھی دیکھا کہ ایک چاند سا بچہ آسیہ کی گود میں ہے۔ ماں گھر چلی گئی تھی، جناب موسیٰ کی والدہ حکم خدا تھا، اللہ پر توکل کر کے گھر چلی گئی تھی، لیکن بہن گھر نہیں گئی۔ بھائی کی محبت میں فرعون جیسے ظالم کے دربار کے اندر پہنچ۔ آپ غور کیجئے، یہ قرآن جناب موسیٰ کی بہن کا قصہ سنا رہا ہے یا بی بی زینب کا قصیدہ سنا رہا ہے؟ عجیب محبت ہوتی ہے بھائی بہن کی۔ اور یہ بھائی بہن کی محبت اگر ہم نے منزل عروج پر دیکھی تو کربلا میں نظر آئی، کربلا میں نظر آئی۔ اسی لیے بی بی زینب کا لقب ہے شریکۃ الحسین۔ ایسا بھائی بہن کا ساتھ کہ راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ صبح سے مولا حسین لاشیں لاتے تھے تو مولا حسین آگے آگے ہوتے تھے، ایک برقع پوش بی بی ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی، لیکن جب مولا حسین رخصت آخر کو خیمے سے نکلے تو وہ بہن آگے آگے تھی اور مولا حسین سر جھکائے پیچھے پیچھے تھے۔ مطلب یہ تھا زینب ہماری ذمہ داریاں تمام ہوئیں، اب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں سر ہم کٹائیں گے، سر کی چادر آپ کو لٹانا ہے۔ دیکھیں تیر ہم کو کھانا ہے، تازیانے آپ کھائیے گا۔ دیکھیے علی اصغر کی قبر ہم بنا چکے، اب سکینہ کا لاشا آپ کو اٹھانا ہے۔ میں کہوں گا یا ابا عبداللہ، ارے سارے کام مکمل ہو گئے، سر آپ نے کٹایا، چادر آپ کی بہن نے لٹائی، تیر آپ نے کھائے، تازیانے آپ کی بہن نے کھائے، علی اصغر کا لاشا آپ نے دفن کیا، سکینہ کا لاشا زینب نے اٹھایا، لیکن ایک فرق رہ گیا، جب آپ نے اصغر کا لاشا اٹھایا تو آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھی، مگر جب سکینہ کا لاشا زینب اٹھا رہی تھی، اللہ آواز بلند ہے، اللہ توفیق سب۔ بھائی آپ تو عزیز ہیں، قرابت دار ہیں، مرحوم مرحومہ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے، ایک گھر سے ایک مہینے میں 2 میتیں اٹھی، 10 یا 15 دن کے فاصلے سے۔ آپ کے دل پر کیا گزری؟ سوچئے جس گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے، چوتھے امام کے بارے میں سوچئے۔ دیکھیں تنہائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تنہائی یہ ہے، ایک سناٹا یہ ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور لوگ اٹھ کے جانے لگے اور میں لوگوں کو جاتے دیکھوں تو میں کچھ کہوں گا تو نہیں، لیکن مجھے برا لگے گا کہ لیجئے لوگ مجلس چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے برا لگے گا، میں کچھ کہوں گا نہیں۔ لیکن ایک یہ کہ میں صبح سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، یہ تیسری مجلس ہے، اگر میں تھک کے سو جاؤں 5 منٹ کے لیے ممبر پہ اور پھر آنکھ کھولوں تو دیکھوں کہ بالکل سناٹا پڑا ہوگا، تو اب مجھے دکھ نہیں ہوگا، دل پہ گھونسا لگے گا کہ ارے سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ آئے سید سجاد کہ صبح کا وقت تھا تو وہ علی اکبر اذان دے رہے ہیں، وہ بابا نماز پڑھا رہے ہیں، وہ چچا عباس نظر آ رہے ہیں، وہ قاسم نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ جو عصر کا وقت آیا تو باپ نے کانڈا ہلایا کہ بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی۔ ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو دلا دے۔ اللہ آواز بلند ہو گئی آپ کی۔
آواز سید سجاد، میرے لال اب کس کس کو پوچھیے گا، اب ہم ہیں یا آپ ہیں۔ ایک مرتبہ کونیاں ٹکائیں، خالی خالی جھولے کو دیکھا، کہا بابا کیا علی اصغر اماں کی گود میں ہے؟ کہا سجاد بیٹا جھولا نہ دیکھیے، ہمارا چہرہ دیکھیے، یہ ہمارے چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے۔ وصیتیں کر کے نکلے۔ بھائی کوئی روایتوں میں ہے کہ مولا حسین کے 7 بہنیں تھیں، 7، 2 تو معصومہ سے تھیں، بی بی زینب ام کلثوم، اور 5 بہنیں اور تھیں جن میں کچھ جناب عباس کی حقیقی بہنیں تھیں۔ لکھا ہے کہ ساری بیویاں تو جیسے ہی امام حسین نے امامہ اتارا اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کے کہا پالنے والے میرے غم میں انہیں صبر عطا کرنا، ساری بیویاں تو روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی امام حسین نے خیمے کے دروازے پر پہلا قدم رکھا، 7 بہنیں ایک بھائی کے دامن سے لپٹ گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا الوداع الفراق، اور حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال۔ بھائی بہن کا 40واں ہے۔ بھائی ایک روایت سن لے مجلس تمام، بھائی بہن کا 40واں ہے۔ مولا حسین گھوڑے کی طرف بڑھے تو بی بی زینب نے بازو پکڑا تو آپ نے گھوڑے پہ بٹھایا۔ دیکھیے بس 2 منٹ عزیزوں، اگر یہ سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا۔ یہ کام بی بی زینب کا تھا نہیں، روایت نہیں کہ یہ کام جناب علی اکبر کا تھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے تو جوان بیٹا آگے بڑھتا تھا اور باپ کا بازو پکڑ کے باپ کو گھوڑے پر بٹھا دیتا۔ یہ کام تھا جناب علی اکبر کا تھا۔ لیجئے کیسا منظر بدلا، جو کام جوان بیٹا کرتا تھا اس کے لیے بہن آگے آئی، بھائی کا بازو پکڑا، گھوڑے پر بٹھایا۔ 2 کام روایت میں ہیں، میں نے اپنی آنکھ سے روایت پڑھی ہے۔ ایک کام جناب علی اکبر انجام دیتے تھے، وہ کام یہ تھا کہ بابا کا بازو پکڑنا، گھوڑے پر بٹھانا، اور ایک کام جناب عباس انجام دیتے تھے۔ وہ کام یہ تھا کہ گھوڑے میں جو رکاب ہوتی ہے جس میں پاؤں ڈال کے گھوڑے پر سوار ہوا جاتا ہے، جناب عباس رکاب اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور وہ رکاب امام کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ ارے جو کام بہن بیٹے کا تھا، جو کام بیٹے کا تھا وہ بی بی زینب نے کیا، وہ بہن نے کیا۔ اب جو عباس کرتے تھے وہ کون کرے؟ لکھا ہے خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بی بی برقع پوش دوڑتی ہوئی آئی، رکاب لے کے امام کے قدموں میں ڈال دی۔ ہم نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہ کوئی اور نہیں ہے، عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل کے آ گئی۔ الوداع الفراق تو رات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محبوب فاطمہ مرحومہ المعروف شاہین رضوی صاحبہ بنت محمد نسیم مرحوم اور افضل مہدی رضوی صاحب مرحوم ابن محمد نسیم مرحوم کی روحوں کو اثار ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔